بسم الله الرحمن الرحيم. أحكام تتعلق بالربا. سود سے متعلق شرعی احکامات. نمبر 1، وكل شيء نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبدا وإن ترك الناس فيه الكيل كالحنطة والملح والتمر فهذه أشياء إذا بيعت بجنسه لا يجوز البيع إلا كيلا. ہر وہ چیز جس کے کیلی ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کمی زیادتی کو حرام قرار دیا ہو تو وہ چیز ہمیشہ کیلی ہی مانی جائے گی، یعنی کہ ناپ کر بیچی جانے والی مانی جائے گی، اگرچہ لوگ اس میں کیل کرنا یعنی ناپ کر بیچنے کا عمل چھوڑ دیں، جیسے گیہوں، نمک، کھجور. تو ان چیزوں کو جب اسی کی جنس کے ساتھ، اسی کی برانڈ کے ساتھ بیچا جائے تو بیچنا کیل کے ذریعے ہی جائز ہوگا، یعنی ناپ کر بیچنا ہی جائز ہوگا. نمبر 2، وكل شيء نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه وزنا فهو موزون أبدا وإن ترك الناس فيه الوزن كالذهب والفضة. اور ہر وہ چیز جس کے وزنی ہونے کی وجہ سے یعنی تول کر بیچی جانے والی ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کمی زیادتی کو حرام قرار دیا ہے. فَهُوَ مَوْزُونٌ أَبَدًا، تو اسے ہمیشہ وزنی ہی سمجھا جائے گا، موزونی ہی سمجھا جائے گا. وَإِن تَرَكَ النَّاسُ فِيهِ الْوَزَنَ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اگرچہ لوگوں نے اس میں وزن کرنا یعنی تول کر بیچنا چھوڑ دیا ہو، جیسے سونا اور چاندی. حکم نمبر 3، وما لم ينص على كونه مكيلا أو موزونا يعتبر فيه تعارف الناس وعادتهم. اور جس چیز کے مکیلی یا موزونی ہونے پر کوئی نص وارد نہ ہو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دلیل نہ ہو، قرآن حدیث سے کوئی دلیل اس پر نہ ہو، تو اس میں لوگوں کے تعارف کی یعنی لوگوں کے رسم و رواج کی اور ان کی عادتوں کا اعتبار کیا جائے گا. یعنی جو لوگوں کی عادت ہوگی، جو لوگوں کا تعارف ہوگا، جو چل رہا ہوگا مارکیٹ کے اندر، وہی سمجھا جائے گا. یعنی اگر وہ تول سے بیچی جا رہی ہے تو اس کو تول ہی سمجھا جائے گا، اور اگر ناپ کی بیچی جا رہی ہے تو اس کو ناپی جانے والی چیز سمجھا جائے گا، اور اسی کے حساب سے شریعت کا حکم ہوگا. نمبر 4، وَإِنْ كَانَتِ الْأَمْوَالُ الرِّبْوِيَّةُ مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ وَهِيَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَلَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ عِوَضَيْهِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ. اگر اموال ربویہ کرنسی کی جنس میں سے ہوں، جیسے کہ سونا اور چاندی، تو مجلس عقد ہی میں دونوں عوض پر قبضہ کرنا ضروری ہے. یعنی دونوں پارٹیوں کا کانٹریکٹ میٹنگ میں ہی اپنی اپنی چیز پر قبضہ کر لینا ضروری ہے. ایک طرف سے نقد، ایک طرف سے ادھار، یہ جائز میں نہیں ہوگا. وَأَمَّا غَيْرِهِمَا مِنَ الْأَمْوَالِ الرِّبْوِيَّةِ كَالْحِنطَةِ وَالشَّعِيرِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزُمُ فِيهَا التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ بَلْ يَكْفِي التَّعْيِينُ. ہاں، سونے چاندی کے علاوہ جو دوسرے ربوی اموال ہیں، جیسے کہ گیہوں، جو، تو اس میں
مجلس میں ہی قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ تعین یعنی فکس کرنا کافی ہے۔ یہاں جو بار بار لفظ ربوی بولا جا رہا ہے، اموال ربویہ، یہ جو لفظ آیا ہے یہاں پر بھی آیا ہے، یہاں پر بھی آیا ہے، تو اموال ربویہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال، وہ چیزیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن میں کمی زیادتی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود قرار دیا ہے، ان کو بولتے ہیں اموال ربویہ۔ نمبر 5، پانچویں حالت، پانچواں حکم، ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق وكذلك لا يجوز بيع الدقيق بالسويق لعدم إمكان التساوي۔ گیہوں کو آٹے کے بدلے اور ستو کے بدلے بیچنا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح آٹے کو ستو کے بدلے بیچنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں برابر سرابر ہونا ممکن نہیں ہے۔ نمبر 6، ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لأنه بيع موزون وهو اللحم بغير موزون وهو الحيوان۔ گوشت کا حیوان کے بدلے بیچا جانا جائز ہے، یعنی گوشت ایک طرف کٹا ہوا گوشت اور ایک طرف زندہ جانور ہے، تو کٹے ہوئے گوشت کو زندہ جانور کے بدلے میں بیچنا امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، اس لیے کہ یہ موزونی چیز کو، جو کہ کٹا ہوا گوشت ہے، غیر موزونی چیز یعنی کہ جو زندہ جانور ہے اس کے بدلے بیچنا پایا جا رہا ہے، یعنی موزونی چیز کو غیر موزونی چیز کے بدلے بیچ رہے ہیں، دونوں چیزیں موزونی یہاں پر نہیں ہیں۔ وقال محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اذا كان اللحم والحيوان من جنس واحد فلا يجوز ذلك الا ان يكون اللحم اكثر مما في الحيوان من اللحم فيكون اللحم بمثله والزيادة بمقابلة السقط من الرأس والجلد والأكارع۔ جب گوشت اور جانور ایک ہی جنس کے ہوں تو پھر اس طرح سے بیچنا جائز نہیں ہے کٹے ہوئے گوشت کو زندہ جانور کے بدلے۔ ہاں، اس صورت میں جائز ہے کہ گوشت جو ہے وہ زندہ جانور میں موجود گوشت سے زیادہ ہو، تو اس صورت میں گوشت کو تو گوشت کے بدلے میں مان لیا جائے گا، اور جو زیادتی ہوگی یعنی زندہ جانور میں جو گوشت ہوگا وہ تو گوشت کٹے ہوئے گوشت کے بدلے میں ہو جائے گا، اور اس میں جو زیادتی ہوگی مثلا سر کی، کھال کی اور کھروں کی، تو وہ اس کے بدلے میں ہو جائے گی، یعنی کہ گوشت اگر زیادہ ہوگا جانور میں موجود، زندہ جانور میں موجود گوشت سے، تو جو جتنا زندہ جانور میں گوشت ہے وہ تو اس کے بدلے ہو جائے گا، اور جو ایکسٹرا گوشت ہوگا کٹا ہوا وہ زندہ جانور میں موجود سر، کھال اور کھر جو ہیں اس کے بدلے میں ہو جائے گا۔ نمبر 7، وَيَجُوزُ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ وَبَيْعُ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ مَثَلًا بِمَثَلٍ۔ اور رطب یعنی کہ تر کھجور کو خشک کھجور کے بدلے بیچنا جائز ہے، اور اسی طریقے سے انگور کو کشمش کے بدلے میں برابر سرابر بیچنا جائز ہے، یعنی کہ تر کھجور کو خشک کھجور کے بدلے یا انگور کو کشمش کے بدلے اگر بیچ رہے ہیں برابر سرابر، یعنی دونوں کی مقدار برابر ہو، تو ایسا کرنا چاہیے۔
نمبر 8، ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرة حتى يكون الزيت والشيرة أكثر مما في الزيتون والسمسم من الدهن. اور اسی طرح زیتون کے تیل کو زیتون کے درخت کے بدلے میں بیچنا جائز نہیں ہے، اور تل کے تیل کو تل کے بدلے میں بیچنا جائز نہیں ہے. ہاں اس صورت میں جائز ہے کہ زیتون کا تیل اور تل کا تیل جو ہے وہ زیتون کے درخت اور تلوں میں موجود روغن سے زیادہ ہو. فیکون الدہن بمثلہ والزیادۃ بالشیرۃ. یہاں عبارت میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے. یہ یہاں پر جو عبارت ہے فیکون الدہن بمثلہ والزیادۃ، تو زیادۃ کے بعد میں نا یہاں آئے گا بالزیتونی او السمسمی، اور اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تیل تو تیل کے بدلے میں ہو جائے گا، یعنی زیتون کے درخت میں اور تل میں جو موجود تیل ہے وہ تیل کے بدلے میں ہو جائے گا، اور جو مزید اور ایکسٹرا تیل ہے وہ زیتون کے درخت اور جو تل ہے یعنی تل کا جو چھلکا وغیرہ جو بھی چیز ہے اس کے بدلے میں ہو جائے گا. نمبر 9، ويجوز بيع لحم البقر بلحم الغنم وكذا بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا. اور گائے کے گوشت کو بکری کے گوشت کے بدلے میں بیچنا جائز ہے، اور اسی طرح دو مختلف گوشتوں کو کا آپس میں تبادلہ کرنا یعنی ایک دوسرے کے ذریعے بیچنا کمی زیادتی کے ساتھ جائز ہے. وَكَذَا يَجُوزُ بَيْعُ لَبَنِ الْبَقَرِ بِلَبَنِ الْغَنَمِ مُتَفَاضِلًا، اور اسی طرح گائے کے دودھ کو بکری کے دودھ کے بدلے کمی زیادتی کے ساتھ بیچنا جائز ہے. كما يجوز بيع خل التقل بخل العنب متفاضلا، جیسے گھٹیا کھجور کے سرکے کو انگور کے سرکے کے بدلے بیچنا کمی زیادتی کے ساتھ جائز ہوتا ہے. نمبر 10، ويجوز بيع الخبز بالحنطة وكذا بيع الخبز بالدقيق متفاضلا. روٹی کو گیہوں کے بدلے بیچنا جائز ہے، اور اسی طرح آٹے کے بدلے روٹی کو بیچنا جائز ہے کمی زیادتی کے ساتھ. نمبر 11، ولا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب. دار الحرب میں مسلمان اور حربی کافر کے درمیان کوئی ربا نہیں ہے. کوئی ربا نہیں ہے مطلب وہاں ربا کا گناہ نہیں ہوگا، سود کا گناہ نہیں ہوگا. مطلب اس کا یہ ہے، سب سے پہلے یہاں پر ہمیں دار الحرب کو سمجھنا ہوگا اور حربی کو سمجھنا ہوگا، تبھی ہمیں یہ مطلب سمجھ میں آئے گا. دار الحرب ایسے کنٹری کو، ایسے ملک کو کہتے ہیں جہاں پر کافروں کی حکومت ہو، اور کافروں کی حکومت میں مسلمانوں پر
اس دین پہ عمل کرنے کی پابندی ہو، یعنی مسلمانوں کو مسجد بنانے کی آزادی نہ ہو، اور جو اسلامی جو علامتیں ہیں ان کے ساتھ رہنے کی اجازت نہ ہو، اپنے دین کا اظہار کرنے کی اجازت نہ ہو، یعنی کہ اسلام وہاں پر بینڈ ہو، اور مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں سے محروم رکھا جاتا ہو، اور مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی وجہ سے جو ہے سرکاری طور پہ پریشان کیا جاتا ہو، یعنی سرکاری قانون کے اعتبار سے سرکاری قانون ایسے ہوں جو کہ مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی وجہ سے جو کہتے ہیں پریشان کرتے ہوں، تو ایسا ملک دارالحرب کہلائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں ہوتا ہے دارالاسلام۔ دارالاسلام وہ ملک ہوتا ہے جہاں مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے اقتدار اعلیٰ، یعنی ہائی پاور، اور وہاں اسلامی قانون نافذ ہوتا ہے، تو وہ دارالاسلام کہلاتا ہے، جیسے کہ سعودی عرب ہے۔ اور دارالحرب میں ہم جو ہے کہتے ہیں اس وقت چائنا کو مان سکتے ہیں کہ وہاں اسلام پہ پابندی ہے۔ اچھا، ان دونوں کے درمیان ایک چیز اور ہوتی ہے، دارالامن، یعنی ایسا ملک، ایسی کنٹری جہاں مسلمانوں کے ہاتھ میں تو نہ ہو اقتدار اعلیٰ اور نہ ہی اسلامی قانون ہو، لیکن مسلمان وہاں پر آزادی کے ساتھ رہتے ہوں اور مسلمان حکومت کے اندر بھی شامل ہوں، یعنی پوری حکومت تو ان کے کنٹرول میں نہ ہو، لیکن جو ہے حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر ہوں، وزیر ہوں، ڈی ایم ہوں، فوج میں ہوں، اور ان کا بھی ایک اس میں جو حصہ ہو، اور انہیں مسلمانوں کو اس ملک میں جو ہے اسلام پر عمل کرنے میں جو ہے پوری آزادی ہو، مسجد بنانے کی، نماز پڑھنے کی، ساری چیزوں کی۔ بس یہ ہے کہ اسلام جو سرکاری طور پر نافذ نہ ہو، اسلامی قانون۔ تو ایسا جو ملک ہوگا، اور سرکاری قانون کے اعتبار سے، حکومت کے قانون کے اعتبار سے مسلمانوں کو کسی چیز میں پریشانی نہ ہوتی ہو، یعنی حکومت کی طرف سے، حکومت کا کوئی قانون ایسا نہ ہو کہ جس میں مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی وجہ سے جو ہے کہتے ہیں کسی چیز سے محروم رکھا جاتا ہو، تو ایسا ملک پھر نہ دارالاسلام کہلائے گا، نہ دارالحرب، بلکہ دارالامن کہا جائے گا۔ ہمارے ہندوستان کے تعلق سے علماء کرام کا اختلاف ہے، بہت سے علماء اس کو دارالحرب مانتے ہیں اور بہت سارے علماء اس کو دارالامن مانتے ہیں۔ اچھا، اب سمجھیے لفظ حربی کو، حربی کسے کہتے ہیں؟ حربی ایسے شخص کو کہتے ہیں جو دارالحرب میں رہ رہا ہو اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کی حالت میں ہو، یعنی وہ مسلمانوں سے ہر وقت جنگ کی تیاری میں ہو۔ تو جو کافر دارالحرب میں ہو اور مسلمانوں سے جنگ کی حالت میں ہو، یعنی جنگ کر رہا ہو مسلمانوں سے، تو اس کے ساتھ میں اگر کوئی مسلمان سودی معاملہ کرے، لین دین کرے، سودی لین دین، اور یعنی کہ ایسے حربی کافر کو قرض دے کے اس پہ سود وصول کرے، تو اسے گناہ نہیں ملے گا سود کے وصول کرنے کا۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سود جائز ہے، یہ ایسی سمجھیے کہ جس شخص کے ساتھ میں جنگ ہو رہی ہے، تو جو شخص جنگ کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو مارنا بھی جائز ہوتا ہے، حالانکہ مارنا جائز نہیں ہے کسی کی جان لینا، لیکن جو جنگ کی حالت میں ہوتا ہے تو وہاں جب جان لے سکتے ہیں تو اس کا مال کیوں نہیں لے سکتے؟ تو سود کے ذریعے تو صرف مال لیا جاتا ہے، اور جبکہ جنگ میں تو انسان کی جان بھی لے لی جاتی ہے۔ تو یہ اس سے ہر کافر مراد نہیں ہے، وہی کافر مراد ہیں جو جنگ کی حالت میں ہے۔